الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کلمے کا طوق گردن میں ڈالنے کے بعد اور زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان کے نام کے ساتھ مسلمان اور مومن کا لیبل لگ جاتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ایسی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ ہر وقت انسان کو ڈرنے کے مقام میں رہتا ہے، بے فکر نہیں ہو سکتا۔ اگر فکر ختم ہو گئی ہے، بے فکری پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کلمے کے معنی معلوم نہیں، ہمیں اپنے مومن ہونے کی ذمہ داری کی خبر نہیں، ہمیں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی کے حقوق کیا ہیں اس کا پتہ نہیں۔ اور جب ایسے مسلمان ہوں جنہیں کچھ خبر نہ ہو تو ایسے مسلمان کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، کہ جو لوگ کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جان کر یا انجانے میں، عمل سے یا قول سے، ڈرنا چاہیے۔ کیا چیز کا؟ دو خطرہ ہے ان کے لیے۔ ایک خطرہ تو ہے کہ ان کو کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی آزمائش میں پڑیں گے ضرور، اور دوسرا خطرہ ہے بدترین عذاب کا، عذاب علیم، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں رکھ رکھا۔ دو خطرے ہیں۔ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد بد عملی کی زندگی گزارنے والوں کو دنیا میں بھی چین نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں تو چین ہے ہی نہیں۔ یہ قید خانہ ہے دنیا، چاروں طرف کانٹے ہیں ایک مومن کی زندگی میں۔ جس طرح ایک زبان تنہا ہوتی ہے تمام 32 دانت کے درمیان، اور ذرا سی غفلت سے زبان کٹ جاتی ہے، یا ایک مومن کانٹوں کے درمیان گھرا ہوا ہو انسان تو کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور دامن کو الجھنے سے بچاتے ہوئے سفر کرتا ہے، یہ ہے ایمان۔ چاروں طرف ہمارے جو ماحول ہے، ہمارا جو گرد و پیش ہے، جو حالات زندگی ہیں، جو اسباب اور وسائل ہیں، سب انسان کو غافل کرنے والی اور اللہ کے راستے سے ہٹانے اور مٹانے والی۔ اور مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ ہمیں دنیا سے ہٹانے کے لیے آئی ہے یا دنیا سے لگانے کے لیے آئی ہے۔ ہر مرحلے پر آزمائش آئے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حق گوئی کے لیے بھیجا تھا، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، ان کے ڈر کا عالم یہ تھا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان ایک صحابی رسول ہیں،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے اسرار اور رموز سے واقف تھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے، اور ان سے پوچھا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ میرا نام کس میں ہے، میں منافق میں ہوں کہ مخلص میں ہوں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک لسٹ بنائی تھی یا بتائی تھی آپ کو کہ کچھ لوگ مخلص ہیں، کچھ لوگ منافق ہیں۔ منافق سے مراد یہ کہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، دل ان کا مسلمان نہیں ہے۔ لم تؤمن قلوبہم، قلوب تمہارے دل مسلمان نہیں، تو کیا میرا نام تو اس میں نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ کبھی آپ نے راستے میں سفر کیا ہوگا اور ایسے راستے پر بھی آپ چلے ہوں گے جدھر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو، ادھر سے بھی کانٹے ادھر سے بھی کانٹے، بیچ میں آپ کو ایک پیدل چلنے کا راستہ ہے، کیسے چلیں گے آپ؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ پھر چلیں گے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے، کہیں یہ کانٹا ہمارے کپڑے سے الجھ جائے، یہ کپڑا الجھ جائے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بالکل بدن کو بھی سکڑ کر انسان چلتا ہے کہ اس کانٹے سے بھی بچانا ہے، اس کانٹے سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ چاروں طرف حالات آپ کے خلاف ہیں، گناہ کا ماحول ہے، معصیت کا ایسا بول بالا ہے اس دور میں اور ہر دور میں رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر چلنا اور جنت کا مستحق بننا اور قبر کے اندر جانا اور آخری سانس لینا ایمان کے ساتھ آسان نہیں۔ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو بھی مخاطب، آپ سے بھی مخاطب۔ صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین انسان گزرے ہیں، اور نبوت کے بعد صدیقیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہ مجھ پر لوگوں نے بہت سارے احسانات کیے ہیں، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ میں ابھی تک چکا نہیں سکا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا ان کا، یہ مقام ہے ان کا۔ ایک دن زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے، اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ پتہ نہیں اس زبان نے کچھ کیا ہو، کچھ ایسی حرکت کی ہو، کچھ الفاظ بولے ہوں، کچھ کھانا کھایا ہو، یہ زبان مجھے جہنم میں لے جا سکتی ہے، میں اسی کو کھینچ کے میں اس کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے کسی نوکر نے، خادم نے ایک کھانا لا کر پیش کیا اور کھانا انہوں نے تناول فرما لیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کھانے میں شبہ تھا، کھانا پوری طرح پاک نہیں تھا، شبہ ہے، ناپاک بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشتبہ اور شبہ والا کھانا کھانے کے بعد اس قدر ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہمارے اس کھانا کھانے کی بنا پر ساری زندگی کی عبادت نہ غرق ہو جائے۔ سب سے بڑا خطرہ مومن کو اسی بات کا رہتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ ساری نیکیاں پچھلے دور کی بھی ختم ہو جاتی۔ ایسا ہوتا ہے مومن کے ساتھ۔ صرف یہ خطرہ نہیں ہے کہ گناہ ہوگا، خطرہ اس بات کا ہے جو جتنا قریب ہے، اگر اس نے ایسی غلطی کر دی جس غلطی سے اللہ ناراض ہوا تو آپ کے پچھلی نیکیاں بھی اللہ خدا نخواستہ ناراض ہو کر ضائع نہ کر دے۔ ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ لِبَعْضِكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زور زور سے چلا کے نہ بولو، زور زور سے نہ بولو، اور ان کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم اپنے آپ کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، خدا نہ خواستہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔
اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پانی پی پی کر کے اور حلق میں انگلی ڈال ڈال کے پورے کھانے کو نکال لیا۔ یہ ہے خوف کا مقام۔ مسلمان ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے، ڈرتا ہے اللہ کے حکم کے انکار سے، ڈرتا ہے کسی گناہ سے، ڈرتا ہے کہ کہیں ایک گناہ ایک کینسر پورے جسم کو ضائع کر دیتا۔ آپ کتنے صحت مند ہیں مگر آپ کی انگلی میں اگر کینسر ہے، صرف انگلی میں، پورے جسم میں نہیں ہے، صرف ایک انگلی میں اگر کینسر ہو، کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے علاج کرنا، علاج ترک کر دیں گے کہ صرف انگلی ہی میں تو کوئی بات نہیں، پورا جسم تو ٹھیک ہے؟ انگلی کی ایک بیماری اور انگلی کا ایک کینسر انسان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ وہی حال ہے ہمارے گناہوں کا۔ انسان کا گناہ اس کی پوری زندگی کو برباد کر دے گا۔ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے، اللہ غارت کر سکتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ بازار میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کے پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ ایسی حرکت لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہا کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ مجھے خبر ملی کہ میرے بارے میں لوگ بڑے اچھے گمان میں مبتلا ہیں، میری خوب تعریف کر رہے ہیں، تو میرا نفس موٹا ہو گیا، اسی کو سزا دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، میں ذلیل کر رہا ہوں اس نفس کو، کہ اگر نفس موٹا ہو گیا اور خدا نہ خواستہ خوش فہمی مبتلا ہو گیا تو میری زندگی کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی، ساری بندگی میری ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت جبہ سلوایا، انتہائی نفیس قسم کا کپڑا، اور کپڑا سلوانے کے بعد اس کو پہن بھی لیا، اور پہننے کے بعد اتار کر کے اس کا آستین کو کٹوا دیا بیچ میں، اور ایک بڑی آستین ایک چھوٹی، ایک ہی میں کٹوایا، ایک ٹھیک ہے، اور ایک کو کٹوا دیا۔ اب بہت برا لگتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس جبے کو پہنا تو مجھے بڑا اچھا لگا، بہت خوش ہوا کہ دیکھو میں شاندار لگ رہا ہوں، اتنا شاندار کپڑا میں پہنے ہوا ہوں، دوسروں کے اوپر برتری کا احساس ہونے لگا کہ میں دوسروں سے اچھا کپڑا پہنے ہوا ہوں، تو میرے نفس نے شرارت کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے میں نے اس کو کٹوا دیا تاکہ دیکھتا رہوں گا دیکھو کتنا عیب زدہ کپڑا پہن رہے ہیں، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے گا دیکھو تم تو عیب دار کپڑا پہنے ہوا ہے۔ اس طرح علاج کرنا پڑتا ہے دوستو۔ نفس انسان کا بہت شیطان ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا، اور ساری انسانیت کو پیغام ہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو اتنی عبادت کر لی، اتنی ریاضت کر لی، اتنی زندگی گزر گئی، اتنا بڑا میں نیک آدمی ہوں، اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس انسان کو ہمیشہ برائیوں کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بزرگ بولتے ہیں کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ہم کو اب نماز روزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اس نے صحیح کہا، پہنچا ہوا یقیناً وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا ہوا نہیں ہے۔ پہنچنے کی دو شکل ہے، انسان کبھی شیطان تک پہنچتا، کبھی اللہ تک پہنچتا۔ بالکل صحیح کہہ رہا، وہ پہنچا ہوا ہے مگر جہنم میں۔ کوئی انسان دنیا میں پہنچا ہوا نہیں، جب تک سانس باقی ہے خطرہ باقی، جب تک ایمان کا کلمہ زبان پر ہے آپ پر ذمہ داریاں قائم ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں سے کوئی انسان فرار اختیار کرے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اب بالکل ضرورت نہیں، میں خطرے سے باہر ہوں، وہی خطرہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایمان کے نقطہ نظر سے، اور ہر موقع پر ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک صحابی کی بات یاد آئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اپنا قصہ خود بتاتے ہیں
کہ ایک موقع پر ایک غلطی کی بنا پر، ایک غفلت کی بنا پر، ایک جنگ میں شرکت کرنی چاہیے تھی، شرکت نہ کر سکے، غفلت کی بنا پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سزا دی۔ اور سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے۔ تمام مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، اور کوئی مسلمان ان سے معاملہ نہ کرے، یعنی لین دین کا معاملہ بھی، جس کو بائیکاٹ بولتے ہیں، یہ سزا دی گئی کہ کوئی مسلمان ان سے معاملہ نہ کرے، ان سے بات چیت نہ کرے، ان کے سلام کلام سب بند۔ بہت بڑی سزا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، کسی مسلمان کی مجال ہے کہ چپکے سے بھی یا چھپ کر کے بھی ہو وہ اس سے بات کرے، بھائی سے بھائی ہو، دوست سے دوست، تو ہر انسان نے بات کرنا بند کیا۔ یہی تھا ایمان۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو کیا پتہ چلے گا، ارے ہم لوگ آپس میں بات کریں گے، ہمارا آپس کا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، ہم کیوں چھوڑ دیں گے آپ کے کہنے سے۔ مگر جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آتا تھا، صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے تھے، چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، پابندی لگی ہوئی، اس کے بعد پھر 40 دن ہو گئے، اخیر میں یہ حکم آ گیا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے کہ بیوی بھی بات نہ کرے۔ ابھی تک بیوی پر پابندی نہیں تھی، بیوی میاں بیوی آپس میں بات چیت کر سکتے تھے۔ بتائیے اتنا اہم ترین رشتہ، اور یہاں پر آزمائش، بڑے لوگوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی۔ صحابہ کرام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، وہ ان آزمائشوں کی بنا پر اللہ نے عطا فرمایا، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت و تربیت کی بنا پر۔ بیوی کو حکم آیا، بیوی نے بھی چھوڑ دیا بات کرنا، اب خاموش، اب اکیلے ہیں۔ ایسے حالات ہیں جب زمین تنگ ہو چکی ہے، دوست احباب چھوٹ چکے ہیں، گھر میں کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی اپنا پرایا کوئی نہیں ہے، اس حالت میں ایک دن راستے میں چلتے چلے جا رہے تھے، ایک قاصد باہر ملک سے آیا تھا، دوسرے ملک سے کسی بادشاہ کا خط لے کر آیا تھا، اور پوچھ رہا تھا ان کے نام کو کہ کعب بن مالک کون ہے۔ پوچھتا ہوا ان کے پاس آیا، ان کو خط دیا۔ اس خط میں بہت بڑی آفر تھی۔ ایسے مشکل حالات میں اگر آفر کسی کو آ جائے، کوئی چھوڑے گا نہیں۔ آفر یہ تھی کہ ہم نے سنا ہے، بادشاہ کی طرف سے خط آیا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب جو ہیں، تمہارے صاحب وہ ناراض ہو گئے ہیں تم سے، اور تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تم سے لوگوں نے معاملہ کرنا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا، جبکہ تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہاری بے عزتی کی جا رہی ہے، تمہاری توہین ہو رہی ہے اس معاشرے میں، تو کیوں نہیں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہمارے دربار میں، ہم لوگ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک اچھا عہدہ بھی دیں گے، گھر مکان بھی دیں گے، یہاں لوگ آپ کا اکرام کریں گے، یہاں آپ کی اچھی پوزیشن ہوگی، آپ تشریف لائیے۔ دوسرے ملک سے دعوت مل رہی ہے حضرت کعب کو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال فوراً ان کے ذہن میں نقش کرنے لگا کہ حضور کو چھوڑ کر کے ایک کافر نے مجھے دعوت دی ہے، غیر مسلم نے مجھے دعوت دی ہے، یہ تو اور بھی بڑی آزمائش ہے۔ ایک آزمائش سے تو میں گزر ہی رہا ہوں، ایک اور آزمائش ہے، یہ فتنہ سرہ، ایک فتنہ ذرہ، یہ آزمائش ہے عہدے کی، دولت کی، طاقت کی، ایک بادشاہ ہے، وقت کی جانب سے آفر آ رہا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سامنے سے گزر رہا تھا بازار سے، روٹی ایک بھٹی تھی جس میں آگ جل رہی تھی، میں نے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس میں ڈال دیا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، بھوکا رہ کر، اکیلا رہ کر، یہی منظور ہے اللہ کو کہ میری قبر پہ کوئی مٹی دینے والا نہ ہو، پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی بات کرنے والا ہو، پرواہ نہیں نہ ہو۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ پابندی کب ختم ہونے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، کہا ساری زندگی پابندی رہے گی، معلوم، کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے نبی کا در چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، ایمان چھوڑ کر میں کافروں کی دعوت پہ نہیں جا سکتا۔ آخرکار اللہ کی طرف سے اعلان آیا، ان کو معاف کیا گیا، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا گیا، باقاعدہ تذکرہ ہے ان کا قرآن کریم میں۔ پھر جیسے ہی خبر ملی کہ معافی آ گئی ہے اللہ کی جانب سے، صحابہ دوڑ پڑے ان کے گھر کی طرف خوشخبری سنانے کے لیے کہ بشارت ہو، بشارت ہو۔ تو یہ مقام ملتا ہے دوستو، مومن کو ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے، آزمائشیں آئیں گی،
فتنے آئیں گے، دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، طاقت کا فتنہ، دوستوں کا فتنہ، احباب کا فتنہ، ہر چیز فتنہ ہے مومن کے لیے۔ ہر چیز چاہتی ہے کہ ہمیں ایمان کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لگا دے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔